بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع سونے رب کے نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود میرے سرکار پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احسن علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ویلوگ کے ساتھ۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یقین کی کہانی، یقین کا سفر۔ ایک قصہ، ایک کہانی جو ہم سب نے سنی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے۔ بہت سے لوگ میرے بیان کرنے سے پہلے اگر سنیں تو انہیں لگے گا انہیں سب پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں اور انہیں سب حقیقت معلوم ہے۔ پر حقیقت بات یہ ہے کہ اصل علم کا مالک تو میرا سونا رب ہے اور میرے سرکار ہیں، اور جس کو وہ توفیق دیں اور جن کے یہ نصیب میں ہوئی ہے ان کو تصور ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہے یہ علم عطا کرے۔ اب آپ بھی وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ آپ ہی اگر میرے پیغام سن رہے ہیں۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم سب نے بچپن سے سنا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں بڑے کی پوائنٹس تھے جو سمجھنے کی، جاننے کی اور ضرورت تھی۔ میری کوشش ہوتی ہے جو چیزیں میں سیکھتا ہوں اور جن سے میرا یقین اور ایمان تازہ ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے وہی آپ تک ڈیلیور کرتا ہوں، جو میں خود امپلیمنٹ اپنی ذات پہ کروں اور وہی آپ لوگوں تک پیغام پہنچاؤں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے۔ اب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ اس قصے میں کیا ایسی حقیقت تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے حوالے کرتے ہیں پہلی دفعہ، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جنہوں نے اپنے والد صاحب سے جب بیان کیا کہ سورج و چاند اور تارے انہیں سجدہ کریں، تو ان کے ابا جی نے فرمایا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے کبھی شیئر مت کرنا۔ لیکن جس میں اللہ کی تدبیر تھی، حکمت تھی کہ ان میں سے کوئی ایک سن لیتا اور یہ بات سب بھائیوں تک پھیل جاتی ہے، اور وہ جتنا پیار کرتے تھے اور جتنی حفاظت کرتے تھے ان کی، اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ اتنی محبت ان سے کیوں کی جاتی ہے، ہم سے کیوں نہیں کی جاتی باقی سب سے۔ ایک حسد، ایک جلن ان کے اندر موجود تھی۔ آج کے دور میں بھی یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں، اپنے ہوں گے غیر ہوں گے، جو کبھی کبھی حسد میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی جلن بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے لرننگ ہے کہ حکمت اور تدبیر اللہ کی، حسد کرنے والے حسد رہ جاتے ہیں اور اللہ جن کو نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت اور تدبیر ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو گرا رہے ہیں، لیکن وہ گر نہیں رہے ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ والد صاحب آج ہم انہیں اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ان کے والد صاحب مانتے نہیں اس بات کے لیے، لیکن بھائی بہت اصرار کرتے ہیں، بہت شدید۔ تو بڑی دلاسیں دیتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں۔ اب اس میں سیکھنے کی بات جو ہے وہ بڑے غور و فکر کی ہے کہ جب پہلی دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے وہ ایک سفر طے کیا گیا تاکہ ہم اس سے سمجھ سکیں اور احاطہ کر سکیں اس کے پیچھے حقیقت اور مقصد کیا ہے، یقین کس چیز کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے حوالے انہیں کر دیتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور پھر لے کے جانے کے بہانے ان کو مارتے ہیں اور انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور ان کی پیغمبری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب انہیں کنویں میں پھینکے جاتا ہے تو ان کے پاس اللہ سے کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش ہے، کیا واقعہ ہوا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ واقعہ آپ کے والد صاحب تک جائے اور ان کو پتہ لگے؟ لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ وہ معصوم سی جان، وہ معصوم سے بچے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ڈر جاتے کہ اگر ابا جی کو پتہ لگ گیا تو وہ ان کو بد دعا دے دیں گے، اور اگر بد دعا دے دی تو ان کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور محبت کی خاطر وہ خاموش رہتے ہیں اور وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور مصر کے شہر میں نیلام ہونے کے لیے غلاموں میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ تعلیم شروع کرتے ہیں۔ سب نے قصہ سنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بہت روتے ہیں یعقوب علیہ السلام،
اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہاں کے بیڑیوں کو بھی آواز دے کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا واقعی؟ اور وہ کیسی بات ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ پیغمبر کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ بیڑی جواب دیتے کہ نہیں ہم نے نہیں کھایا، آخر وہ خون کس کا ہے؟ جاننے کے باوجود بھی سچ کی تلاش تھی کہ آخر ہوا کیا، لیکن روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا تھی، ایسی وہ بات کیا تھی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام، میں اس کو شارٹ کروں گا، کہ جب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس مقرر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ انہیں ایک عہدہ مل جاتا ہے، تو وزیر مقرر ہوتے ہیں ان کے خزانوں پہ، تو گلیا چاہیے ہوتا ہے ان کے بھائی، کیونکہ 7 سال کا قحط آیا ہوتا ہے، ایک خواب جو بادشاہ نے دیکھا ہوتا ہے کہ 7 سال قحط ہے اور 7 سال زرخیزی ہے، وہ جمع کر لیتے ہیں۔ اب کنعان سے وہ نکلتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور غلہ لیتے ہیں۔ جب وہ غلہ لے لیتے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت و تدبیر ہے جو اللہ نے ان کو سکھائی ہوئی تھی، ان کو علم دیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو لے کے آنا، پھر ہم آپ کو غلہ دیں گے، بے شک تم نے ہمیں اچھا پایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ پورا تول کیا۔ اب ان کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ وہ غلہ جب استعمال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ ادھر کے حاکم نے ہمیں یہ کہا ہے، لیکن ابا جی، اب یہاں پہ وہ مقام ہے، بات میں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ ڈرتے ہیں، وہی مقام ہے، یہ پھر لے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پہلی بار جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حوالے کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، تب بھائیوں کے حوالے کیا تھا، تب بھائیوں پہ یقین کیا تھا ان کے، اور اپنے بیٹوں پہ یقین کیا تھا۔ لیکن اب اس بار حکمت دیکھیں اللہ پاک کی، یقین کی بات ہے کہ جب آپ اپنے کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ ان کو کیسے مکمل کرتا ہے اور آپ کی تدبیر کرتا ہے، آپ کے کاموں کی، اور آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اس بار وہ ان کو بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے، اس بار وہ انہیں اللہ کے عہد کے حوالے کرتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور ان سے عہد لیتے ہیں، اور وہ بھی عہد دیتے ہیں ان کے بھائی کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور ان کو سپرد کرتے ہیں اپنے سونے رب کے، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیں جب وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، کیسی حکمت ہے خدا کی کہ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو غلہ لے لیتے ہیں۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائی نہیں جانتے تھے۔ وہ ان کو جاتے ہوئے نا ان کے گلے میں ایک بادشاہ کا کوزہ ہوتا ہے، وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے انہیں حکمت و تدبیر سکھائی ہوتی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے واقعہ ایسی۔ جب وہ جانے لگتے ہیں وہ منادی کرواتے ہیں کہ بادشاہ کا کوزہ گم ہو گیا، تو وہ جس کو ملے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے اور ان کے جو گارڈ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور وہ بتا دیتے ہیں، اور ان کے وہ سامان کی تلاشی لی جاتی ہے اور ان میں سے نکل آتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ مقام دیکھیں، ان کے بھائی پھنس جاتے ہیں جب وہ گلے میں سے وہ کوزہ نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چور نہ تھے، ہم صحیح تھے، ہم حق اور سچ پہ، یہ ہم نے نہ چرایا اور ہمارا بھائی چور نہیں۔ لیکن جب پہلی بار وہ بھائی کو لے کے گئے تھے یوسف علیہ السلام کو، تب انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا عہد نہیں تھا۔ تب یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے بھائیوں کے حوالے کیا تھا، اللہ کے حوالے نہیں۔ اس بار اللہ کے حوالے کیا تھا اور عہد تھا، اس دفعہ ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ تو بھائی مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے، بھائی تدبیر کرتے ہیں کہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ابا جی کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ ہماری بات پہ یقین نہ کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایسے ہی بھائی کو گوایا تھا۔ اب اللہ نے انہیں ملانا تھا، ان کی بینائی کو واپس لے کے آنا تھا۔ اب ایک دکھایا گیا کہ باپ کی بچے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے کہ ساری زندگی روتے رہے اور ان کی بینائی چلے گی، لیکن اس کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جب انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے تھے، وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہی تھے، لیکن اللہ نے سکھانا تھا کہ جب آپ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، آپ یقین نہیں کرتے، تب کیا عمل ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ایک بھائی کہتے کہ بھائی کہتا ہے میں یہاں پہ ہی رہوں گا، میں جب تک واپس نہ جاؤں گا، جب تک کہ بھائی نہ جائے گا، تم قافلے والوں کو سال لو اور ابا جی کو بتاؤ
کہ یہ لوگ گواہ ہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں، جو علم ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا بھائی چور نکلا، ہمیں اتنا معلوم ہے۔ وہ جاتے ہیں، والد صاحب کو سارا قصہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اور بھیجا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے اس سارے معاملے کا، اور وہ پھر اگلی دفعہ اپنی قمیض کو اپنے ابا جی کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں، ان کے بھائی پہچان لیتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ جب وہ قمیض اس شہر میں پہنچتی ہے تو ان کو خوشبو آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں، شاید ان کو کیسے خوشبو آ رہی ہے، لیکن انہیں پتہ تھا اللہ کی حکمت کا کہ جو اللہ نے علم عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب وہ قمیض اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ اتنا لمبا سفر، جرنی، یہ آخر سکھانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کی ایک زندگی، دوست کہانی کی میں بات کرتا ہوں تو کسی مقصد سے کرتا ہوں کہ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی یہ آج قصہ سن رہے ہیں، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے لیے وہ کہانی ہے سبق سیکھنے کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کے حوالے اور اپنے اسباب کے حوالے، اپنے دماغ کے حوالے، اپنے نفس کے حوالے اپنے کاموں کو کرتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن جب آپ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو مددگار بھی وہی ہے، کامیابی بھی دینے والا وہی ہے، یقین کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اور ہم نہیں جانتے وہ تدبیر کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کس طرح آسان ہوگا، کیونکہ انسان بے بس اور لاچار ہے، تو اس کے لیے سمجھنا اس بات کو بڑا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اتنا ڈیٹیل میں ابھی اس قصے پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں سے ایک بڑا اہم جو کی پوائنٹ تھا کہ یقین کس کو کہتے ہیں، اللہ کے حوالے اپنے کام کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں، کبھی رزق کی ہوگی، کبھی جاب کی ہوگی، کبھی اپنوں کی ہوگی، کبھی کسی بھی اعتبار کی ہوگی، کبھی مشکلات کی ہوگی، کبھی مشکلات حل کرنے کی ہوں گی، کبھی کسی حاسدین کی ہوگی، کبھی حسد کرنے والوں کی ہوگی، کبھی شر پھونکنے والوں کی ہوگی، لیکن جو انسان اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اپنے معاملات سونے اللہ پاک کے حوالے کرتا ہے، اس کے کام بنانے والا اللہ پاک ہے، اور میرا یقین بھی اللہ پاک ہے، اور میرا یقین بھی اللہ ہی ہے، اور کام بنانے والا کوئی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس یقین کو سمجھنے اور عمل کرنے اور اس یقین پہ قائم رہنے والا کرے، اور ہمارے لیے زندگی میں آسانی کرے۔ میں اب کوشش کرتا ہوں زیادہ لمبے ویلوگ نہ بناؤں، چھوٹے بناؤں، کہ اس میں ایک ہی پوائنٹ آپ کو دوں، آپ کو سمجھ آ سکے، آپ اس سے سمجھ سکیں، اور آپ کے لیے زندگی کا سفر آسان ہو۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ میرے لیے کچھ آسانی ہوئی ہوگی، کچھ ایسے سفر ہیں جو آگے آنے والی کہانیوں میں بیان کروں گا کہ جہاں سے یہ میں نے سیکھا اور سمجھا اور یقین قائم ہوا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا بھی یقین قائم کرے اور آپ کے لیے آسانی کرے کہ یقین اللہ، نام اللہ، حوالے اللہ، تو آپ کے کام بنتے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کے اور وسیلے پہ اور لوگوں پہ یقین کریں گے، اور بھائی بہن بھائیوں پہ، اپنوں پہ، ارد گرد کے لوگوں پہ کہ وہ میرا کام کر دے گا، وہ میرے کام آئے گا، تو اللہ اپنی شان بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ تم ان پہ یقین کرو اور مجھ پہ یقین کر کے دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے ایسے حالات میں گزرتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت کبھی بھی آپ سے جاتی نہیں، وہ ہر حال میں آپ کے لیے رحیم و کریم ہے، اور میرے سرکار رحمت للعالمین کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ ان کے تحفے کے لیے، ان کی رضا و شنودی کے لیے، تاکہ میرے بہن بھائیوں کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے ویلوگ میں پھر آپ کو ایک اور اس میں تحفہ دوں گا اسی واقعے سے ریلیٹڈ، ابھی بہت سے کی پوائنٹس ہیں وہ شیئر کروں گا۔ تو جڑیے رہیے، کوشش کریں لائک اور کمنٹ کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بہت سے لوگ جو مایوسی میں، نا امیدی میں، اندھیروں میں ہیں، وہ اللہ کے اس یقین کے ساتھ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن کسے جو چاہے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ اس روشنی کا حصہ بنیے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے حق میں ہے فرمائے، آمین۔